اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنے دیکھنے والوں کو اور اپنے سننے والوں کو، آپ سب کو، میں آپ ایک ایسی ہستی سے ملانا چاہتا ہوں جس کا اسلام کا تو اس پہ احسان ہے کہ اس کو مسلمان کر لیا، مگر اس کے اسلام پہ اور اسلام کے پھیلانے پہ اور پھیلنے پہ بڑے احسان ہیں، اور اس کا بڑا ساتھ تھا رسول پاک کا۔ اور وہ سب سے بڑی بات ہے کہ دنیا میں واحد وہ آدمی ہیں، وہ صاحب ہیں، یہ وہ حیثیت ہیں جو رسول پاک کی دعاؤں کا صلہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، کیونکہ کفار مکہ اور کفار کا بڑا زور تھا اور آپ کو بڑا پریشان کیا ہوا تھا۔ کھل کے تبلیغ نہیں ہو سکتی تھی، ترویج اسلام نہیں ہو سکتی تھی، اور بڑی مشکل میں تھے سارے۔ اور رسول پاک نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا نام، تیرے دین کی تبلیغ ہو، اسلام کو پھیلایا جا سکے، تو ان دو اشخاص میں سے ایک کو میرے ساتھ کر دے۔ اور وہ پہلا جو شخص جس کا نام آپ نے لیا وہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا نام تھا جس کے نصیب میں مسلمان ہونا نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، المشہور، جسے قیامت تک کے لیے ابو جہل کہا گیا۔ نام اس کا کچھ اور تھا، لیکن جو رسول پاک نے اس کو نام دیا کہ یہ جہالت کا باپ ہے، اگنورنس کا باپ ہے، اس کو سچی اور صحیح بات سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ یہ دونوں بڑے اپنے وقت کے طاقتور شخصیات میں سے ایک تھے۔ تو اللہ پاک نے آپ کی دعا سنی، اور حضرت عمر کو، جو کہ بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے رسول پاک کے، ان کی ذات کے اور دین اسلام کے نام سے ہی جن کو بڑی تکلیف تھی، کوئی جو نام لیتا تھا تو اس کو مارنے چل پڑتے تھے۔ اور آپ کی جو شخصیت تھی حضرت عمر بن خطاب، ہاں جی، یہی وہ شخصیت ہیں جن کے تعارف کے لیے، جن کی شخصیت کی، جن کا نام تو آپ نے اکثر سنا ہے، مگر جن کی شخصیت کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ بڑے قدآور پہلوان تھے، پیشہ ور پہلوان تھے، طاقتور پیشہ ور پہلوان تھے۔ ان کی کمائی کا جو شروع میں پہلے جو بڑا ذریعہ تھا وہ کشتیاں جیتنے کا تھا، وہ چیمپئن تھے۔ تو تبھی تو رسول پاک نے ان کے لیے دعا کی کہ ان دونوں میں سے ایک عمر مجھے دے دیں۔ اس کو بھی شاید عمر نام تھا، اور اس کا نام کچھ اور بھی تھا، میں ابو حاکم اس کا نام تھا، ابو جہل کا، اور عمر بھی شاید کہتے تھے، تاریخ میں ان کا نام کہیں آتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک مجھے دے دیں۔ تو اب ان کی طرف چلیے، تقریباً کو 11 سال رسول پاک سے چھوٹے تھے، اور والد ان کے بہت بڑے تاجر تھے اپنے وقت کے، اور سنا بڑے زوراور بھی تھے اور بڑے سخت گیر بھی تھے۔ ٹکا کے اپنے بچوں سے کام لیتے تھے، اور کام کرنے والوں سے بھی بڑا کام لیتے تھے، اور پھر ان کو پڑھایا بھی تھا۔ اس زمانے میں یہ پڑھے لکھوں میں آتے تھے حضرت عمر، اور انہوں نے بھی اپنی تجارت سے کام شروع کیا۔ دو لوگوں کا کام کرتے تھے، تجارت کا کام کرتے تھے، ساتھ چلتے تھے، اور زیادہ ان کی آمدنی شروع میں جو تھی وہ پہلوانی سے تھی، اور بڑا دبدبہ تھا ان کا، سرداروں میں ان کا ایک نام تھا۔ تو ایک روز جب رسول پاک نے یہ دعا مانگ لی، تو ایک روز آپ جا رہے تھے، کسی سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج میں محمد کا نعوذ باللہ من ذالک کہ میں نے آج اس کا خاتمہ ہی کر دینا۔ تلوار نکالی اور کہا کہ آج اس کا میں سلسلہ ہی ختم کر دوں گا کہ اس نے ہمارے علاقے میں مصیبت ڈالی ہوئی ہے، لوگوں کو بانٹ دیا ہے، دین بانٹ دیے ہیں، تو آج میں اسے قتل کروں گا اور اس کا قصہ ہی پاک کر دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ غصے میں جا رہے تھے،
تو کیا ایک آدمی نوجوان تھا، مسلمان تھا اندر سے، تو اس نے کہا کہاں جا رہے ہو اتنے غصے سے، اپنے گھر کو تو دیکھو. نعمان شاید نام تھا اس کا، نومن عربی میں کوئی نام ہے اس کا، اللہ عالم بالصواب، نومن نام ہے اس کا، تو تاریخ میں آتا ہے، جو حدیثوں میں آتا ہے. تو اس نے کہا صرف روکنے کے لیے، اور اس کو حضرت عمر کی جو اس وقت عمر بن خطاب ہی تھے ابھی، ان کا اٹینشن روکنے کے لیے کہ وہ رسول پاک کی طرح نہ جائے، اس کا دھیان بدلنے کے لیے کہا کہ تم اپنے گھر کو تو دیکھو. کہتے کیا ہوا ہے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ حضرت عمر نے آگے سے کہا کہ تمہاری تو بہن، تمہارا بہنوئی، بہت سارے تو مسلمان ہو چکے ہوئے اندر سے، اور تم جا رہے ہو لوگوں کے پیچھے، محمد کے پیچھے جا رہے ہو، اپنے گھر کو ٹھیک کرو پہلے. اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی دیکھ لیتا ہوں. ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور حضرت عمر نے فوراً رخ بہن کے گھر کی طرف کر لیا. دروازہ کھٹکھٹایا، ٹھا 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 ٹھا. ان کا کون ہے، ان کا دروازہ کھولو. اوہ ہو، ان کا عمر آ گیا، بھائی بڑا آ گیا ہے، پہلوان تھے. آگے سے بہنوئی نے دروازہ کھولا تو انہوں نے پکڑ لیا، اسے ڈھا لیا، مارنا شروع کر دیا کہ میں نے یہ سنا ہے بہن آ گیا، یہ تو بہن کو مارا، منہ کے اوپر خون و خون کر دیا. ان کو پتہ تھا ان کی طاقت کا، ان کے جبر کا، اور ان کے غصے کا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کو چھوڑ دو، یعنی بہنوئی کے بارے میں، اپنے خاوند کے بارے میں کہا کہ اس کو چھوڑ دو، میں نے کیا ہے، میں مسلمان ہوں، تم کیا چاہتے ہو کہ ہم بتوں کو مانتے رہیں؟ کیا چاہتے ہو تم؟ ہم نے قبول کر لیا اسلام. بڑا وہ حیران ہوئے کہ اتنا اس کے اندر یہ کہاں سے آ گیا ہے، جوش آ گیا ہے، یہ تو کبھی بولتی ہی نہیں تھی آگے میرے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے آگے بول رہی ہو؟ ان کا نہیں، میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں. تو اچھا تو کیا تھا جو تم پڑھ رہی تھی؟ ان کا تم چھوڑ دو، تمہارا کوئی کام نہیں، ہم جو مرضی پڑھیں، ہم ہر حال تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے. ان کا نہیں، وہ سناؤ، وہ جو تم پڑھ رہی تھی، میں نے وہ آواز سنی. کہتی نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں پڑھ رہے تھے. کہ نہیں مجھے دکھاؤ. ان کا خیال تھا کہ یہ وہ صفحے جو ہیں قرآن پاک جو لکھا گیا ہے جن پہ، وہ پھاڑ ہی نہ دیں. ان کا نہیں، مجھے وہ پڑھ کے سناؤ، میں وہ سننا چاہتا ہوں. اصل میں تو بات اور تھی نا پیچھے، کہ اللہ کی دعا، اللہ رسول پاک نے اللہ سے دعا مانگی ہوئی تھی، تو وہ قبولیت کا وقت چل پڑا تھا. تو ان کی ہمشیرہ نے، حضرت عمر کی ہمشیرہ نے وہ قرآن پاک کی وہ آیات پڑھنی شروع کی. تو حضرت عمر پہ ایک رکعت طاری ہو گیا. جیسے جیسے وہ سنتے گئے، وہ عمر بن خطاب رہا ہی نہیں. وہ جوش، وہ غصہ، وہ بلبلہ جو تھا اسلام کے خلاف، جو اس کے دماغ میں جو رونت تھی اور جو نفرت تھی، جو تکلیف تھی، وہ سب پانی بہہ گئی، پانی کی طرح بہہ گیا جسم سے. اور بالکل بس کہنے لگے کہ مجھے فوراً محمد کے پاس لے کے چلو جس سے تم نے یہ پڑھا ہے. یہ دنیا کا ہے ہی نہیں، یہ جو کلام تم نے پڑھا ہے یہ ہے ہی نہیں یہاں کا، مجھے فوراً لے کے چلو وہاں. وہ چل پڑے لے کے انہیں. تو لوگوں نے پہلے شور مچا دیا، جا کے لوگوں نے بتا دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ عمر آ رہا ہے اور اس کے پاس ننگی تلوار ہے، اور وہ بہت غصے میں آ رہا ہے. واہ 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 واہ. انہوں نے کہا اسے آنے دو، اسے مت روکنا، وہ عمر ہمارا عمر ہو کے آ رہا، وہ عمر اب ہمارا عمر ہو کے آ رہا ہے. اور یہی ہوا. جو گئے ہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگا لیا کہ ابن خطاب کیسے آئے ہو؟ ان کا جناب مجھ سے غلطی ہو گئی. آگے سے جواب دیا مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ سب کچھ، مجھے بھی اس دائرہ اسلام میں لے کے آئے ہیں، مجھے بھی معاف کریں. آپ نے گلے لگایا، سب کے سامنے انہوں نے اسلام قبول کیا. اور بس پھر کیا تھا، وہ اسلام، وہ رسول پاک جو چھپ چھپ کے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، گھروں میں جا جا کے لوگوں سے کہا کرتے تھے اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، وہ آج اسلام کو انہوں نے پورا ایک جلوس بنایا، ساتھ پکڑے لوگوں کو اسلام والے، اور خانہ کعبہ لے کے گئے اوپنلی. بازاروں میں سے گزار کے، بازار سے گزر کے وہاں گئے، اور جا کے خانہ کعبہ میں نماز پڑھائی گئی.
کہ رسول پاک کی قیادت میں وہ جلوس کو لے کے گئے اور کہا کہ جناب یہاں کھل کے پڑھیں، اور تلوار ننگی کھڑی لے کے باہر کھڑے ہو گئے کہ کون ہے جو ان کو روکے گا آگے، کون ہے جو اسلام کے رستے میں آئے گا، کون ہے جو محمد کا راستہ روکے گا۔ اور وہ دن گیا، آج کا دن آیا، اسلام پھیلتا ہی چلا گیا، رسول پاک نے کھل کے تبلیغ شروع کی، پھر ہر ایک سے کہتے ہیں نا متھا بھی لگایا، ہر ایک سے جا کے بات بھی کی، لڑائی بھی کی، جنگیں بھی کی، غزوے بھی ہوئے، اور حضرت عمر کندھے سے کندھا لگا کے شروع سے آخر تک رسول پاک کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ کی زندگی کی کیا کیا واقعات آپ کو بتائیں کہ آپ وہ شخصیت ہیں، آپ کی وہ حیثیت ہے کہ جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ صلہ دعائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی دعا کے صلے میں ان کو بھیجا، اور پھر اسلام کی ترویج ہو گئی، اسلام کا بول بالا ہو گیا، فتح مکہ بھی ہوئی، سب کچھ پھر اس کے بعد ہوا۔ اور جب آپ خلیفہ وقت بنے تو سب سے بڑی دنیا کی جو اسلام کی ریاست تھی وہ قائم کی، وہ فتوحات ہوئیں کہ آج تک وہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ نے جو صحابہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، جتنے بھی صحابہ تھے ان سب کے وظائف مقرر کیے، تنخواہیں لگائیں، یعنی ان کی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، صحابہ تھے جنہوں نے کام کیا تھا، اور اسی طرح محکمہ مال بنایا اور نظم و ضبط قائم کیے، گورنر مقرر کیے۔ اور آپ کو سب سے ایک اور اچھی بات بتائیں کہ اذان جو آپ سنتے ہیں یہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی سجیشن تھی، کیونکہ جب مسلمان پھیلنے شروع ہو گئے، زیادہ ہونے شروع ہو گئے علاقے میں، تو کیسے ان کو اطلاع ملی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، مسجد نبوی میں آ جائے، کیونکہ ایک ہی مسجد تھی مسجد نبوی، تو کیسے آ جائے؟ تو کسی نے کہا کہ جی گھنٹی بجاتے ہیں جس طرح گرجے والے کرتے ہیں، دوسرے نے کہا جی کہ وہ یہودی جو ہیں وہ ایک توتنا سا بجاتے ہیں، بگل بجاتے ہیں، وہ کر لیں۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہمارا تو اللہ کا کام ہے، اللہ کا دین ہے، تو اللہ کی طرف سے پیغام حکم آنا چاہیے، آواز آنی چاہیے، کسی کو اوپر کھڑا کریں جو سب کو بلائے کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے وقت نماز کا وقت ہو گیا، آؤ۔ لو جی یہ اذان اسی وقت تھی، رسول پاک نے حضرت عمر کی بات سنی، سجیشن سنی تو حضرت بلال سے کہا کہ چڑھ جاؤ پر، اور باقاعدہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے اذان ہوتی رہی۔ مسجد نبوی کے اوپر ایک جگہ بنائی گئی تھی، سامنے دیوار کہہ لیں یا جو کوئی تھما سا بنایا تھا ستون سا، اس کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دینی، آواز دینی شروع کی۔ پھر باقاعدہ یہ اذان کے بول بننے شروع ہو گئے، جو بنے ہیں، پورے لفظ بنے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ سارا اس کے بعد شروع ہوا ہے۔ اور ایک اور بات، جو ہر 5 وقت کی نماز میں، ہر نماز میں، نوافل میں، سنت میں آپ اور میں وہ کام کرتے ہیں، وہ ہے تشہد۔ یہ جب آپ نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں، جی یہ گواہی، تو یہ انگلی کا جو تشہد ہے یہ رسول پاک کے دور میں حضرت عمر نے شروع کیا، اور اس کو رسول پاک نے قبول و مقبول کیا اور اسلام کا حصہ بن گیا، میرے اور آپ کے دین کا حصہ بن گیا۔ کیونکہ رسول پاک آگے نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو آپ نے کہا کہ حضرت عمر نے کہا کہ میری تو یہ انگلی شہادت دے رہی ہے کہ وہ سامنے بیٹھے ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، وہ سامنے ہیں، یہ جو یہ اشارہ ہے کہ محمد ہیں، وہ اللہ کے رسول اور بندے ہیں، اشہد لا الہ، آپ شہادت دے رہے ہیں، 5 وقت نوافل میں بھی سنتوں میں بھی آپ شہادت دیتے ہیں کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں اور بندے ہیں۔ اور یہ تشہد کا بھی آپ حضرت عمر نے شروع کیا اپنی انگلی سے کہ یا رسول اللہ، میں خود بخود ہی میرا دل چاہتا ہے کہ وہ آپ ہی کی طرف اشارہ ہو تاکہ کنفرم ہو، تاکہ دل کو سکون ہو۔ تو آپ تیسرے خلیفہ تھے، دوسرے خلیفہ تھے، حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ تھے، حضرت عمر دوسرے خلیفہ تھے، اور آپ ان 10 مبشرہ میں سے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد 10 صحابہ کو دنیا میں ہی جنت کی وعید کی تھی، جنت کی خوشخبری دی تھی
حضرت ابو بکر کے بعد آپ کا نام ہے، حضرت عمر کا نام ہے، اور آپ آخر میں آپ کو بتاؤں کہ ان خوش نصیب دوستوں میں سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہیں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ایک طرف حضرت ابو بکر ہیں تو دوسری طرف حضرت عمر کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ان کی قبر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ رسول میں ہے۔ آپ کا مقام اور اس دین پہ آپ کے جو احسان ہیں اور آپ کی بہادری کے جو نشان ہیں وہ قیامت تک یاد رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور رسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ نماز کا وقت ہوا جاتا ہے ظہر کا، میں انشاءاللہ بھی نماز پڑھ کے پھر حاضر ہوتا ہوں۔ آپ بھی نماز پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اور اپنے بال بچوں کی اور اپنے ارد گرد کی خیر مانگیے اور اس دین کو پھیلانے میں میرا ساتھ دیجیے۔ اور بس یہ چینل حسبی اللہ سبسکرائب کریں، ایک کلک کی دوری پہ ہیں، اور اس صدقہ جاریہ میں اور اس جہاد میں، دین کو پھیلانا جہاد ہے، اس میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ حافظ کے بعد